هته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين درود بھیج دیں محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی اجازتیں بھی دی گئی ہیں جہاں پر اجازتوں کی ضرورت ہے اور باقی بینکوں میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہاں سے آپ پیسہ اپنا نکلوا سکتے ہیں۔ اصل بحث جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس پیسے کے ساتھ جو پروفٹ دیا جا رہا ہے اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس پروفٹ کو لینے کا کیا حکم ہے، کیا ہم اس پروفٹ کو لے سکتے ہیں؟ مل رہا ہے پیسہ اور نہیں نکلوا رہا۔ انہوں نے مجھے آج تک ان کا جملہ یاد ہے، کہتے ہیں لوگ تو رسول کو بھی پاگل بولتے تھے، رسول کے اوپر جو تہمتیں لگائی گئی تھی ان میں سے ایک تھا یہ نہیں دیوانہ یہ رسول کو بھی پاگل بولتے تھے، تمہیں بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا، نہ نکلواؤ اندر ہی پڑے رہنے دو، وڈرا نہ کرواؤ۔ تو یہ بعض بزرگان کا یہ نظریہ رہا ہے، البتہ آغائے خوئی آغائے سیستانی ان لوگوں کا نظریہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں اب تینوں بینکوں کا تھوڑا الگ الگ مسئلہ ہے، اس لیے میں تینوں کا الگ الگ اور آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ مسئلہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہم نے گورنمنٹ بینک کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی اور یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ گورنمنٹ بینک کے پاس آپ جو پیسہ رکھواتے ہیں وہ گویا کنویں میں ڈالنے والی مثال کی طرح ہے، لہذا جب واپس ملتا ہے تو وہ مجہول المال بن جاتا ہے۔ اصل پیسے کی تو آغا سیستانی نے اجازت دی ہے، بالعموم سب کو اجازت دی ہے، جو آپ نے رکھوایا ہے اتنا ہی اگر آپ نکلوائیں تو اس کو تو آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جو پروفٹ بینک اپنے کھاتے داروں کو دیتا ہے، اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو جو پروفٹ دیتا ہے، اس پروفٹ کے بارے میں آغا سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر بینک گورنمنٹ کا بینک ہے تو پروفٹ کا حکم یعنی پورا گورنمنٹ کا بینک ہے تو حکم یہ ہے کہ جو بھی، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مجہول المال ہے نا، مجہول المال کا اختیار ہوتا ہے مجتہد کے پاس۔ اب جب آغا سیستانی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ یا آغا سیستانی یہ میرے پاس فرض کریں 500 روپے پروفٹ کے نام پر انہوں نے دیے ہیں، یہ ہے تو مجہول المال، اب آپ بتائیں آپ کی اجازت ہے میں خرچ کروں یا نہ کروں؟ تو یہاں پر بھی ایک عمومی اجازت انہوں نے دی ہے کہ آدھا تم استعمال کر لو اور آدھا پروفٹ دیندار شرعی فقیر کو، کہ جس کی کچھ مزید شرائط میں بعد میں عرض کروں گا، دیندار شرعی فقیر کو صدقہ کر دو۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، پروفٹ تو ہمارا ہے۔ میں کل عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ پیسہ جو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے یہ آپ کا ہے ہی نہیں اصل میں، یعنی اگر آغا سیستانی فرضاً محال کل کو جو اصل آپ نکالتے ہیں اس میں بھی اگر یہ بولیں کہ آدھا آپ خود رکھو اور آدھا صدقہ کر دو تو آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ جو پیسہ آپ نے ڈالا تھا وہ تو نکلا ہی نہیں ہے، یہ تو جو نکلا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کس کا نکلا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، تو اسی لیے تو سارا مشکل کھڑی ہوئی ہے۔ تو آغا سیستانی نے جو اپنا پیسہ اس میں تو کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، لہذا کہتے ہیں بس وہی کنڈیشن تھی ایک، وہ بھی تنخواہ میں تھی کہ حرام کام کے مقابل میں نہ ہو۔
باقی اگر تنخواہ آپ کو مل رہی ہے جائز کاموں کے اگینسٹ، آپ نے اپنا پیسہ رکھوایا، اس میں تو وداؤٹ اینی کنڈیشن آغا سیستانی نے کہا کہ وہ آپ پورا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پروفٹ آپ کو مل رہا ہے، اس پروفٹ میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اب یہ کیونکہ ایکسیس اماؤنٹ ہے، یہ آپ کی اپنی اماؤنٹ تو تھی نہیں، بینک نے اپنے پاس سے آپ کو مثلاً فرض کریں انٹرٹین کر رہا ہے اور کچھ پیسے اضافی دے رہا ہے، تو یہ کیونکہ ایکسٹرا اماؤنٹ ہے لہذا اس میں آدھا آپ خود استعمال کر لیں، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آدھا آپ صدقے کے طور پر مالک کی طرف سے، یعنی جس کے بھی پیسے ہیں اس کی طرف سے صدقے کی نیت کریں، اور یہ صدقہ کسی بھی مومن دیندار شرعی فقیر کو دے دیں۔ چلیں اب بات یہیں پر آئی ہے تو میں یہیں پر تھوڑی سی بات کر دوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیندار شرعی فقیر، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب بھی فقیر کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں معاشرے میں گھومنے پھرنے، سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے فقیر جو ہوتے ہیں وہی ذہن میں آتے ہیں، فقیر یعنی یہ لوگ۔ لیکن یہ شریعت میں ان کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ فقیر شرعی تو اس میں یہ لوگ شامل نہیں ہوتے، ہو بھی سکتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ ان لوگوں پہ نہیں ہوتی جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سگنل پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، کبھی آپ ویسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں، بازاروں میں جائیں، دکانوں پہ جائیں، باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں شریعت جب فقیر کہتے ہیں تو ان کی بات نہیں کر رہی ہوتی پرٹیکولرلی، تو پھر کس کی بات کر رہی ہوتی ہے؟ شریعت فقیر ہر اس انسان کو سمجھتی ہے کہ جو کمائی جو کر رہا ہے وہ کم ہے اور اس کے جائز اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ انکم کم، ایکسپینسز زیادہ۔ فرض کریں بہت اس کیٹیگری میں بہت سارے وائٹ کالر افراد کے جو آپ کے معاشرے کے، آپ کی فیملی کے، آپ کے دوست احباب، آپ کے اطراف میں، پڑوسیوں میں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویسے جو ہم فقیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو سڑکوں والے ہی ہوتے ہیں، یہ لوگ تو کوئی بھی نہیں آتا نا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو کما رہا ہے، یہ تو جاب کر رہا ہے، یہ تو مثلا فرض کریں کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے، تو یہ فقیر کیسے ہو گیا؟ لیکن شریعت کی نگاہ میں عین ممکن ہے یہ بھی ایک فقیر ہو، اسی لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں فقیر شرعی، یعنی شریعت جس کو فقیر سمجھے، اور شریعت ہر اس انسان کو فقیر سمجھتی ہے کہ جس انسان کی انکم کم ہو اس کے ایکسپینسز سے، درآمد کم، اخراجات البتہ جائز اخراجات وہ زیادہ ہوں، کھانا پینا، کپڑا لتا، بچوں کی اسکولنگ، پھر اللہ نیکی دے دوا دارو ہے، کوئی ایک لیول تک آپ کی حیثیت کی حد تک میل ملاپ، کہیں دعوت میں چلے گئے، کسی کی دعوت کر دی، کسی کو تحفہ دے دیا، کسی سے تحفہ لے لیا، زیارتوں پہ چلے گئے، یہ سارے آپ کے جائز اخراجات ہیں۔ اگر انسان کے جائز اخراجات زیادہ ہو جائیں اس کی انکم سے، فرض کریں آپ اگر انکم کے حساب سے دیکھیں، آپ اپنا کھانا پینا، بچوں کی اسکولنگ، بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، دوا دارو، گھر کا کرایہ، بجلی گیس پانی کے بل، انہی صرف کو لے لیں تو ممکن آپ ایک نارمل انسان سے پوچھیں، ایک نارمل بہت اونچی چھلانگیں ماننے والا نہیں، ایک نارمل انسان کہ ہاں بھائی صاحب آپ کا خرچہ کتنا ہے، تو ممکن ہے وہ کہے یار 35,000 کے لگ بھگ، 40,000 کے لگ بھگ میرا یہ ساری چیزیں ملا کے خرچہ ہے، اگر 2-3 بچے ہیں اس کے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، تو گھر کرائے کا ہے، گھروں کے کرائے ماشاءاللہ 20 اور 25,000 ہیں، پھر بچوں کی اسکولنگ، گئے سے گیا گزرا اسکول جو ہے وہ 2-2,500 فیس مانگتا ہے، پھر بجلی والے ماشاءاللہ وہ تو آنکھیں بند کر کے بل بھیجتے ہیں۔ انہی ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالآخر 35-40,000 تو کہیں نہیں گئے، لیکن تنخواہیں لوگوں کی اتنی نہیں ہیں۔ کما رہا ہے، کتنے کما رہا ہے؟ کوئی 25,000 کما رہا ہے، کوئی 30,000 کما رہا ہے، کوئی 22,000 کما رہا ہے، تنخواہیں ہیں 20, 25, 30, 28 اور اخراجات ہیں مثلا 35 سے 40۔ اب جس کی 30,000 تنخواہ ہے فرض کریں اور خرچہ اس کا 40,000 کا ہے، تو 10,000 تو مہینے کے شارٹ فال اس کے پاس بھی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ بھی فقیر ہے۔ آپ کہیں یار یہ کیسا فقیر ہے جو 30,000 کما رہا ہے؟ 30,000 کمانے والا فقیر ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے فقیر ہیں وہ شاید مہینے کے 30,000 سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال و حلیہ دیکھ کر ہی ہم کہتے ہیں یار یہ فقیر آدمی ہے،
یہ بیچارہ وائٹ کالر والا آدمی ہے, اپنی عزت اپنی ناک بچانے کے لیے کسی چیز کا اظہار نہیں کرتا, تو ہمیں وہ فقیر لگتا بھی نہیں ہے. اچھا کتنے ہی آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہوں گے. میں نے کہا نا, آپ صرف ایک سرسری سا آئیڈیا کریں. دیکھیں اڑوس پڑوس میں انسان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے جی یہ میرا پڑوسی ہے, اپنے گھر میں رہ رہا ہے یا کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. پھر اگر اس کا کرائے کا گھر ہے تو جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں, آپ ایک انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں, اگر میں بھی آج اپنا گھر کرائے پہ دوں تو مثلا فرض کرو 20,000 تو مجھے مل ہی جائے گا. 20,000 کا کرایہ اس کا ہو گیا. اچھا جی 2 یا 3 بچے اسکول گوئیں گے, میں نے کہا نا 2 2,500 بھی لگائیں تو 7,500 فیس کے لگا لیں آپ. پھر 1,000 روپیہ بھی وین کا لگائیں تو 3,000 وین کے لگا لیں. 10 10,500 یہ ہو گئے, 20,000 وہ 10,500 یہ, تو یہ ہو گئے اللہ اللہ کر کے آپ کے 30,500 روپے. تنخواہ نکل گئی. ابھی کھانا نہیں, پینا نہیں, کپڑا لتا نہیں. آج بچے کو اسکول کی یہ کاپی چاہیے تو کل یہ کتاب چاہیے, تو آج یہ مس نے منگوائے تو کل وہ, یہ تو سارے خرچے بھی باقی ہیں. کوئی بیمار پڑ گیا تو خرچہ باقی ہے ابھی. تو انسان اگر تھوڑا سا اپنے اطراف میں جائزہ لے تو وہ خود اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ میرے اطراف میں کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنی جو ان کی نارمل زندگی گزارنے کا لیول ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور فقر کے دائرے میں شامل ہیں شریعت کے اعتبار سے. یہ سب اس قسم کے جتنے بھی افراد ہیں سب شریف فقیر ہیں. بس 2-3 شرطوں کا اور خیال رکھنا ہے. ایک یہ فقیر تو ہونا پتہ چل گیا ہمیں. دوسرا یہ کہ یہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں جو آغا سیستانی کے حساب سے تھوڑی کنٹروورشل ہے, لیکن میں صرف دے رہا ہوں کیونکہ بعض نے مانی ہے. جیسے مثلا داڑھی منڈواتا ہو. بعض لوگ جس طرح آپ یہ نوحوں کی آوازیں ہمیں گھروں سے آ رہی ہیں نا, بعض لوگوں کے گھروں سے محرم گزرنے کے بعد ایسے ہی گانوں کی آوازیں آتی ہیں. کھلم کھلا گناہ یہ سب کو علل اعلان اتاریں کہ بھائی ہم لوگ گانے سنتے ہیں. عورت کوئی خاتون ہے, بیوہ ہے, مطلقہ ہے, 2-3 بچے ہیں مگر بے پردہ ہے. اب ان کو آپ واجب چیزوں میں سے نہیں دے سکتے, نہ سہم سادات سے اگر سید ہے, اور نہ یہ جو میں نے کہا نا کہ جو بینک کا جو پروفٹ ملا اس کا آدھا آپ کو فقراء شرعی کو دینا, اس میں سے بھی آپ ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے جن کے اندر یہ شرائط ہوں کہ دیندار ہوں. ظاہری دین جتنا ہے, نماز, روزہ, داڑھی, پردہ, معاشرتی اعتبار سے کوئی جھوٹ نہیں, کوئی تہمت نہیں, کوئی کسی کا دھوکہ نہیں, فریب نہیں, مال نہیں کھاتے, اس قسم کا آدمی ہو ظاہری اعتبار سے. اب گھر میں کیا کر رہا ہے, کمروں میں گھس کے کیا کر رہا ہے, وہ نہیں دیکھنا آپ کو. ظاہری دین جس کو کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے معاشرے میں ایک دیندار انسان کے طور پر پہچانا جائے, یہ صحیح ہے, اس کو آپ دے سکتے ہیں. اب آپ اپنے اطراف میں ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کو دینے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں یہیں پر کہ جتنے بھی واجب صدقات یا سہم سادات یا اس قسم کے اموال ہیں جو آپ کی ذمہ, مثلا فطرہ ہے, سید کو فطرہ دے سکتا ہے. یہ جو بینک کے صدقے کی بات ہو رہی ہے یہ غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے, سید کو بھی دیا جا سکتا ہے. سہم سادات جو سادات کو دیا جاتا ہے, اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ دیتے وقت اس کو بتائیں کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت مند ہے, جو جس طرح میں نے کہا نا حساب کتاب آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو بالآخر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے. آپ کے پاس پیسہ موجود ہے, فرض کریں پروفٹ کا ہے یا سہم سادات کا ہے یا جو بھی ہے, آپ ایک لفافے میں ڈالیں. کوئی بھی موقع, مناسب موقع آئے, کوئی عید, کوئی غدیر, کوئی بالآخر 15 شعبان, کوئی مباہلہ, کوئی اس قسم کا موقع ہے, آپ عیدی کے طور پہ جا کے بچوں کو پکڑائیں یا ان بڑوں کو دیں کہ یار یہ ہماری طرف سے آپ رکھ لو, عیدی ہے, آپ لوگ استعمال کر لو. عیدی تو لے ہی لیتے ہیں لوگ. آپ اس کو بولیں جی صدقہ دے رہا ہوں, ممکن ہے وہ نہ لے. آپ کہیں میں سہم سادات دے رہا ہوں, ممکن ہے وہ نہ لے. بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر شرائط اس میں موجود ہیں, بس شرائط آپ کو خود چیک کرنی ہے. اور میں ریکمینڈ کروں گا تمام ان لوگوں سے جو خمس نکالتے ہیں اور پورا خمس اٹھا کے مجتہد یا اس کے وکیل کو دیتے ہیں, میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ سہم سادات اگر آپ کے اطراف میں ایسے سادات موجود ہیں تو اپنے ہاتھ سے ان سادات کو پہنچائیں. اگرچہ توضیح المسائل آپ کھولیں گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہتر یہ کہ آپ مجتہد کو دے دیں, لیکن یہ بہتر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ چھوڑ دیں. جہاں اتنے بہتر چھوڑ دیتے ہیں, نماز شب نہیں پڑھتے, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اول وقت نماز نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے ہیں, ایک بہتر اور چھوڑ دیں میرے کہنے پر. اور خود اگر آپ, لیکن دیکھیں میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ شرائط کا خیال رکھتے ہوئے, کل کو
ادھر ادھر دینے کے بعد میں میری گردن مت پھنسائیے گا کہ آغا نے کہا تھا آپ خود دو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اگر ایسے سادات جن کے اندر شرائط موجود ہیں آپ کے اطراف میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جان پہچان والوں میں، دوست احباب میں موجود ہیں، آپ ان کو ضرور سپورٹ کریں. البتہ ایسے سادات کے جو گھر بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، کام کر سکتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، وہ ایلیجیبل نہیں ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. شریعت ان کو دیکھیں، شریعت کسی کو نکما نہیں بنانا چاہتی. یہ شاید آج دعا کے حصے میں بھی تھوڑی سی بات آئے گی. خدا دین کسی کو نکما، نکھٹو، گھر پہ بیٹھ کے کھانے والا نہیں بنانا چاہتا. لہذا روایتوں میں شدید تاکید ہے کہ جا کے اپنا بساط بچھاؤ. ہاں اب یہ بکتی ہے نہیں بکتی ہے، آپ کا خرچہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اب خدا کے ہاتھ میں ہے. جا کے اپنی دکان تو کھولو، بساط تو بچھاؤ، جو بھی کرتے ہو کام جا کے کام پہ تو نکلو. آپ گھر پہ بیٹھ رہے ہیں کہ میں تو سید ہوں، سہمے سادات مجھے نہیں کھانے کو خود ہی لوگ لا کے دیں گے. جی نہیں، ایسا نکما، نکھٹو، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، یہ شریعت اس کو ایلیجیبل سمجھتی نہیں ہے سہمے سادات کے لیے. تو یہ اگر کسی کے ذہن میں ایسی غلط فہمی ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے. ہاں کام کرے، جتنا کم آ رہا ہے اس کے لیے پھر وہ ایلیجیبل ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنے پورے ایفرٹس کر رہا ہے جتنے وہ کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی کمی آ رہی ہے تو وہ کمی ضرور آپ لوگ اس کی پوری کریں جہاں تک بھی یہ آواز پہنچے. تو جو پروفٹ ملے گا گورنمنٹ بینک میں، جو پورا گورنمنٹ کا بینک ہے، آدھا پروفٹ آپ خود رکھ سکتے ہیں اور آدھا پروفٹ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کسی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کر دیں. صدقہ کرتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں صدقے کے طور پہ دے رہا ہوں. لفافے میں ڈالیں، عزت احترام کے ساتھ اس کے حوالے کر دیں. جس طرح آئمہ کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، اشرفیوں کی تھیلیاں دیا کرتے تھے. تھیلی میں کیا ہے، کتنی اشرفیں، نہ سامنے والے کو پتہ ہے نہ ہے کیا اندر، یہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ، درہم ہے دینار ہیں. امام نے اٹھایا پکڑا دیا. حتیٰ بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے، یعنی یہ روایتیں بھی موجود ہیں آئمہ کی کہ آئمہ دروازے کے اوپر سے ہاتھ نکال کے دیا کرتے تھے، دروازہ کھول کے دیکھا بھی نہیں کرتے تھے کہ کس کو دے رہے ہیں، تاکہ کہیں آئندہ آمنا سامنا ہو تو نہ اس کو شرمندگی ہو اور نہ ان کو کوئی ایسا احساس ہو کہ یار اس کو تو ہم پال رہے ہیں. تو یہ جتنا آپ سامنے والے کو مخفی رکھتے ہوئے اس تک پہنچائیں، یہ تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کا آمنا سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے. نہ دینے والے کو پتا ہو کون دے رہا ہے، نہ لینے والے کو پتا ہو کہ کس سے مل رہا ہے، تاکہ آئندہ کبھی بھی یہ، خاص طور پہ رشتہ داریوں میں کبھی یہ آمنا سامنا ہو ان کا تو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے امبیرسمنٹ فیلنگ نہ ہو. یہ گورنمنٹ بینک کا ہو گیا. اگر پرائیویٹ مسلم بینک ہے، الحبیب، میٹروپولیٹن، جے ایس بینک، فیصل بینک، الا بلا، جتنے بھی یہ سارے پرائیویٹ مسلم بینکس ہیں، اس میں آغا سیستانی نے ایک ہی بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مالک تو نہیں بنیں گے اس پروفٹ کے. مالک نہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ مالک نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروفٹ آپ کو اس نے فرض کریں 500 روپے دیا ہے، یہ ابھی بھی اس کا مالک وہی بینک کا آنر ہے جو بھی ہے، چاہے آپ کو اس کا نام نہیں بھی پتا ہو، لیکن جو بھی بینک کا آنر ہے ایکس وائی زیڈ، وہی اس پیسے کا مالک ہے. آپ اس کے مالک نہیں ہیں. اچھا جی اب کیا کریں؟ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک صورت ہے صرف استعمال کرنے کی، اور یہ ہر پیسے میں ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ وہ جو بھی مالک ہے، اگر آپ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ ابھی بھی آپ کا مال ہے، میں اس کا مالک نہیں بنا، تب بھی وہ اس بات پر راضی ہوگا کہ آپ اس کو استعمال کر لیں. اور بریکٹ میں آگے نے یہ جملہ لکھا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے، یعنی یہ اطمینان لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ جو بھی مالک ہے اس نے دیا ہی آپ کو استعمال کے لیے پیسے، حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ سود دینا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو دے رہا ہے کہ استعمال کرو. تو اس لیے عام طور پہ، یعنی اگر بڑی رقم بھی ہے نا، دیکھیں بڑی رقم پروفٹ کے طور پہ آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ نے بڑی رقم رکھوائی ہوگی. 1 لاکھ رکھوا کے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو 25,000 مہینے کے دے رہا ہوگا. 25,000 مہینے کے دینے کے لیے آپ کو کم سے کم 20 لاکھ رکھوانے پڑیں گے، تب کہیں جا کے اس 20 لاکھ سے آپ کی جیب میں 25,000 آئیں گے. حال میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا 70 لاکھ کی ملائی 20,000 آپ کی جیب میں آئے گی. اس کی اپنی جیب میں کتنا جا رہا ہوگا؟ آپ کو اگر وہ 6% یا 7% دے رہے تو آپ کا کیا خیال ہے، کماتا اتنا ہی ہوگا؟ اس کو اپنے پورے بینک کے خرچے نکالنے ہیں.
اپنی جیب میں اس کا شاید اس سے ڈبل ٹرپل جا رہا ہوگا یا اس سے بھی شاید زیادہ ہی جا رہا ہوگا. اب اگر فرض کریں آپ کہیں اچھا وہ کہ جی میرا پیسہ واپس کر دو, آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی میرا پیسہ واپس کر دو, تو وہ اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے عام طور پر بڑی اماؤنٹ بھی ہوگی تو وہ لوگ راضی ہی ہوتے ہیں اس بات پر کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو اس قاعدے کے تحت پرائیویٹ مسلم بینک کا پورا پروفٹ آپ یوز کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کچھ بھی صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس اعتبار سے پرائیویٹ مسلم بینک میں یہ ایک بینیفٹ ہے کہ نہ صدقہ دینا ہے, نہ کوئی اجازت وجازت, صرف مالک کی اجازت کا اطمینان ہونا چاہیے. اور میں نے کہا نا نارملی یہ اطمینان ہوتا ہے, اس لیے وہاں پر آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تیسرا بینک ہے کافر بینک. کافر بینک اگر پروفٹ دیتا ہے آپ کو تو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس پروفٹ کو آپ کافر کا مال سمجھتے ہوئے کہ کافر کا مال لے رہا ہوں میں, کافر خود دے رہے, اپنی مرضی سے دے رہے, اپنی خوشی دے رہے, کھائیں پئیں عیش کریں, تو کافر کا مال لینے کی نیت سے آپ اس پروفٹ کو کافر سے لے سکتے ہیں. لہٰذا اس میں بھی نہ کوئی صدقہ دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی اور مصالحت وغیرہ کی ضرورت ہے. صرف آپ کی اپنی نیت کہ میں کافر کی جیب سے اس کا مال نکلوا رہا ہوں یہی کافی ہے, اور اس مال کو آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں پورے کے پورے استعمال کو. بس خلاصہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ بینک میں آدھا صدقہ دینا پڑے گا اور آدھا آپ استعمال کر سکتے ہیں. کافر اور پرائیویٹ مسلم بینک میں پورے کا پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں انہی صورتوں کے ساتھ کہ جو میں نے اس کی بیان کی. یہ تو 3 بینکوں کا مسئلہ ہو گیا. اب ایک آخری بینک بچتا ہے سیمی گورنمنٹ بینک. فرض کریں کوئی بینک ایسا ہو, اب مجھے نہیں پتا اس وقت سیمی گورنمنٹ کون سا بینک ہے, حالانکہ کوئی بھی XYZ بینک آپ فرض کر لیں, یو بی ایل مثلا بقول ان کے کتنا شیئر ہے گورنمنٹ کا, بس ہم فرض کریں یو بی ایل 51% گورنمنٹ کے شیئر اور 49% پرائیویٹ شیئرز. اب اس نے آپ کو پروفٹ دیا تو کہتے ہیں اس کے پروفٹ کا 49% جو پرائیویٹ شیئر کا ہے وہ تو پرائیویٹ مسلم بینک کا اس پہ قانون چلے گا, لہذا وہ 49% تو ڈال لیں آپ جیب میں پورے کے پورے. باقی جو 51% بچے گا پروفٹ کا, فرض کریں 100 روپیہ پروفٹ دیا تو 49 روپیز تو پورے آپ کی جیب میں آ گئے, باقی بچ گئے 51 روپیز. اس 51 روپیز کا ہاف یعنی 25 روپے 50 پیسے وہ آپ کو صدقہ دینا پڑے گا, اور باقی 25 روپے 50 پیسے وہ بھی آپ کی جیب میں آ گئے. تو 49 ایک اور 25 روپے 50 پیسے ایک, تو 74 روپے 50 پیسے آپ کی جیب میں آ جائیں گے, باقی 25 روپے 50 پیسے جو ہیں وہ صدقے کے طور پر کسی دیندار شریف فقیر کو آپ کو دینا پڑے گا. بس گورنمنٹ بینک میں 50 روپے آپ کی جیب میں آئیں گے, 50 روپے صدقہ جائے گا. پرائیویٹ مسلم بینک اور کافر بینک میں 100 کا 100 روپے آپ کی جیب میں آ جائے گا. سیمی گورنمنٹ بینک میں مثلا راؤنڈ کر کے بولوں تو 75 روپے آپ کی جیب میں اور 25 روپے فقیر شرعی کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو اب آپ خود دیکھ لیں کس اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا زیادہ آپ کے لیے فائدے مند ہے, پرائیویٹ میں, کافر میں زیادہ فائدے مند ہے, اس کے بعد سیمی گورنمنٹ میں, اور سب سے لیسٹ فائدہ جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ بینک میں ملے گا. اچھا اب یہاں پر ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں ہم لوگ تو انسان ہیں نا, حضرت انسان, آپ کو بتائیے پیٹ تو انسان کا بھرتا نہیں ہے. آپ کے سامنے ماشاءاللہ پوری ہماری, اب میں کیا بولوں, پاکستان کی سیاسی قیادت موجود ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ہیں ان کے پیٹ. ہر انسان کا یہی حال ہے. مطلب ہے کہ ان کو موقع زیادہ ملتے تو وہ زیادہ کھاتے ہیں, ہم کو موقع کم ملتا ہے تو ہم کم کھاتے ہیں, موقع نہیں ملتا تو نہیں کھاتے ہیں. آج ہمیں بھی موقع ملے, آج مجھے اور آپ کو بٹھا دیں اس سیٹ پر, تو عام طور پہ بھی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں, سارے ہی کھا جاتے ہیں, اور کچھ تو لگائیں. تو ہم یہی بہت زیادہ دیندار ہوں گے تو کچھ لگا لو تو کچھ کھا بھی لو. کوئی بہت ہی جس کی بریکس بہت ٹائٹ قسم کی ہوں گی اور بہت ہی قوی دیندار ہوگا, تو ایسا ہی کوئی انسان ہوگا کہ جو کھانے پینے کے چکر میں نہیں پڑے گا. ورنہ نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ جس کو جیسا موقع ملتا ہے وہ ہاتھ مارنے سے گریز نہیں کرتا. تو ایک بات یہاں پر میں بتاتا چلوں, ہوتا یہ ہے اسی قاعدے کے تحت کہ پیٹ تو ہمارے بھرتے نہیں ہیں,
ہم دیکھتے ہیں یار یہ کتنا پروفٹ دے رہا ہے، وہ کتنا پروفٹ دے رہا ہے، یہ مثلا 7% دے رہا ہے، وہ 9% دے رہا ہے، تو میں جاتا ہوں زیادہ پروفٹ والے کے پاس اور وہاں جا کے اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ پروفٹ ملے۔ آیا یہ جو ہم چیک کرتے ہیں کہ کون زیادہ پیسے دے رہا ہے، کون کم پیسے دے رہا ہے، اس کا ہمارے جو ابھی تک مسئلہ بیان ہوا اس میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوتی کہ اگر آپ کی نیت ہی شروع میں سے ہی یہی ہو کہ آپ نے زیادہ کمائی کرنی ہے، لہذا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بینک زیادہ پیسے دے رہا ہے، کون سا بینک کم پیسے دے رہا ہے، کون سی اسکیم میں زیادہ مل رہے ہیں، کون سی اسکیم میں کم مل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ پڑتا ہو کہ جائز نہ رہے ہمارے لیے پھر استعمال کرنا پروفٹ کو؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ فقہی مسئلہ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کو اسی مسئلے کے ساتھ تطبیق کرتے ہیں ہم۔ دیکھیں شریعت نے، آپ جا کے توضیح المسائل دیکھیے گا، قرض کا چیپٹر، قرض کے چیپٹر میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے توضیح المسائل میں، جو آپ کے گھروں میں بھی انشاءاللہ ہوگی، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دے تو دیکھیں شرط و شروط تو نہیں ہو سکتی۔ آپ دیندار آدمی تھے، آپ نے کہا یار صدقے سے زیادہ ثواب ہے، ضرورت مند ہے، 10,000 روپے اس کو چاہیے، آپ نے اس کو 10,000 دے دیا، بغیر کسی بلا مشروط 10,000 آپ نے اس کو دے دیے، کوئی تقاضا نہیں ہے آپ کا، کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے۔ وہاں ایک اور مسئلہ دیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے جس طرح دینا بہت تاکیدی مستحب ہے، اسی طرح لینے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ ریٹرن کرتے وقت تھوڑا زیادہ اس کو دے۔ جو وہ خود سے دے رہے یہ سود نہیں بنے گا۔ سود ہمیشہ اس وقت بنتا ہے کہ جب شرط و شروط کے ذریعے آپ کھینچیں اس کی جیب سے۔ جو آپ کھینچ نہیں رہے ہیں، وہ خود سے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے، آپ نے 10,000 دیے تھے، اس نے فرض کریں 11,000 آپ کو واپس کر دیا، آپ نے کہا یار مجھے نہیں چاہیے 1,000 روپے، سود ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سود نہیں ہے۔ نہ آپ نے مانگا، نہ آپ نے شرط کی، نہ آپ کی ڈیمانڈ، نہ آپ کا کوئی انٹینشن۔ لیکن شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے، جب وہ قرضہ واپس کر رہا ہو تو واپس کرتے وقت تھوڑا زیادہ واپس کرے۔ تو یہ جو زیادہ دیا جائے گا یہ نہ سود ہوگا اور نہ ہی لینے والا گنہگار نہ دینے والا گنہگار، نہ لینے والے پہ سود کے احکام جاری ہوں گے نہ دینے والے پہ سود کی گناہ لاگو ہوگا۔ یہ جائز ہے، بالکل حلال ہے آپ کے لیے، بقول معروف مثل شیر مادر حلال ہے۔ اب یہی مسئلہ ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ ہم کوئی شرط و شروط تو کر ہی نہیں رہے نا سامنے والے سے۔ جس بینک میں بھی آپ جا رہے ہیں آپ نے شرط تو کرنی نہیں ہے، جو بھی سائن ہے آپ کا، وہ جو کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا وہ سوری ہے، صرف ایک سمجھیں آپ نے بغیر قصد کے ایک سائن کیا ہے۔ جب تک آپ کا قصد، دیکھیں شرط ہمیشہ قصد سے بنتی ہے، جب آپ کا بھی قصد ہو کہ آپ اس کو پابند کر رہے ہیں، اس کا بھی قصد ہو کہ وہ آپ کو پابند بنا رہا ہے، جب دو طرفہ پابندی آئے گی تو اس کو کہتے ہیں شرط۔ شرط ہمیشہ دو طرفی ہوتی ہے، دو طرفہ پابندی کا نام ہے شرط۔ مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں یار چلو لوڈو کھیلتے ہیں، لوڈو جائز گیم ہے، بالکل جائز گیم ہے، بیٹھ گئے، کھیلنے سے پہلے پتہ نہیں کیا دماغ میں آپ نے کہا چلو اگر میں جیت گیا تو تم مجھے پیپسی پلانا اور تم جیت گئے تو میں تمہیں پیپسی پلاؤں گا، طے ہو گیا۔ یہ ہے شرط، آپ نے اس کو پابند کیا ہے کہ میں جیتا تو تم جرمانہ بھرنا، تم جیتے تو میں جرمانہ بھروں گا، اس کو کہتے ہیں شرط، جب پابندی دو طرفہ ہو۔ اگر کھیلنے سے پہلے آپ نے کہا کہ چلو اگر میں جیت گیا تو میں تمہیں بوتل پلاؤں گا، یا اس نے کہا کہ اگر آپ جیت گئے مجھ سے، اس کو اتنا اپنے اوپر کانفیڈنس تھا، حالانکہ یہ تو زیادہ تر تو تکے والی گیم ہے دماغ سے زیادہ، لیکن پھر بھی اس کو کانفیڈنس تھا، اس نے کہا جی اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو بوتل پلاؤں گا، آپ نے کوئی جو اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں ڈالی اس کے اوپر، اس کو شرط نہیں کہتے۔ یہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ اب جب بینک کے ساتھ آپ شرط کر ہی نہیں رہے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ لینا بھی جائز ہو گیا۔ یہ چھان بین کرنا بھی اس لیے جائز ہو گیا کہ مثلا فرض کریں میرے پاس دو قرضہ لینے والے آتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ درخواست پیش کی کہ جی 10,000 روپے چاہیے، میرے پاس ایک 10,000 ہیں، ایک یہ صاحب ہیں ایک یہ صاحب ہیں، مجھے پتہ کہ یار یہ لے کے جائے گا تو 10,000 لے کے جائے گا، 10,000 ہی واپس کرے گا، لیکن یہ 10 کے 11 دیں گے، یہ مجھے ان کی عادت پتہ ہے، ان کی سنت حسنہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جب بھی کسی سے بھی قرضہ لیتے ہیں
بغیر کسی کے بولے بالے شرط شروط کے یہ خود سے اس مستحب پر عمل کرتے ہوئے کہ جو ایک قرض لینے والے کے لیے شریعت نے قرار دیا یہ زیادہ ہی دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر میں ان کو زیادہ پیسے دوں اور اس کو نہ دوں تو میں نے کوئی سود کھایا؟ میں نے تو کوئی شرط نہیں کی ہے نا. مجھے پتا ہو تو پتا ہونے سے سود نہیں بنتا, سود بنتا ہے شرط سے, صرف علم سے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زیادہ دے گا وہ زیادہ دے گا, یا مجھ سے دونوں نے مانگا, مجھے نہیں پتا تھا ان کی عادت, میں نے کسی سے مشورہ کیا دونوں بندے مانگ رہے ہیں کس کو دوں, تو کہا یار وہ اچھا آدمی ہے وہ تمہیں زیادہ دے گا واپس. میں نے کہا نا ہر انسان کے دل میں خواہش تو ہوتی ہے کمانے کی, صحیح ہے میں نے شرط نہیں لگائی, صحیح ہے میں نے پابند نہیں کیا, لیکن میں نے یہ پتہ چلنے کی وجہ سے کہ یہ زیادہ دیں گے مجھے واپس, میں نے ان کو قرضہ دے دیا. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے, شرعی طور پہ بالکل حلال بالکل جائز. یہ 1000 روپیہ جو وہ ایکسیس دیں گے وہ بالکل جائز ہے. بھئی یہی مسئلہ ہے بینکوں کا. یہاں پر آپ نے کسی سے مشورہ کیا, وہاں پہ آپ ان کے بروشر چیک کرتے ہیں, ہاں جی آپ کے پاس کیا اسکیم چل رہی ہے, آپ کے پاس کیا چل رہی ہے, آپ کے پاس کیا چل رہی ہے, کیا کیا پیکیجز چل رہے ہیں, مثلا کیا کیا سہولتیں دے رہے ہو آپ, کیا کیا پروفٹ ریشو دے رہے ہو آپ نے چیک کیا, آپ نے دیکھا کہ مثلا فرض کریں بینک جو ایکس ہے وہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں. شرط تو آپ نے کرنی نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کہ یار زیادہ پیسے لے رہے ہیں تو وہ شرط تو نہیں, شرط تو آپ نے کرنی نہیں ہے. شرط نہ کرنے کی سب سے بڑی علامت سمجھ لیں یہ ہے کہ اگر, یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر وہ پروفٹ نہیں دے گا تو آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ کورٹ کچہری میں اس کو گھسیٹ کے, آپ نے ایک بہت فرض کریں ایک بڑی رقم رکھ دی کسی بینک میں, آپ فارغ ہوئے بینک سے, گولڈن شیک ہینڈ لیا, اچھی خاصی اماؤنٹ آپ کو ملی, آپ نے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ اٹھا کے بینک میں رکھ دی تاکہ آپ کو بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ملے اور آپ کا گھر چلتا رہے. اب آپ نے کہا مجلسیں سنیں گے, یہاں پہ بڑی مجلسیں ہوتی ہیں, بہت کام کر لیا, آپ نے پیسے فکس ڈپازٹ میں رکھ دیے اور اچھی خاصی رقم آپ کو مل رہی ہے. تو یہ جو اچھی خاصی رقم آپ کو مل رہی ہے فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھنے کی بنا پر, آپ نے کہا کہ کل کو کسی وجہ سے بینک نے کہا جی اس مہینے ہم اپنے کھاتے داروں کو کوئی پروفٹ نہیں دے رہے, آپ نے کہا لو جی میرا گھر کیسے چلے گا, میں تو ان کو کچہری میں لے جاؤں گا, کورٹ میں لے جاؤں گا, یہ نہیں آپ کر سکتے. جب آپ کا, اسی لیے آپ نے یہ جملہ شاید سنا ہوگا پہلے بھی بینکنگ کے حوالے سے کہ پیسے رکھواتے وقت آپ کا یہ قصد نہ ہو کہ میں جھگڑوں گا اس سے, جھگڑنے کا قصد نہ ہو, کیونکہ جھگڑنے کا قصد کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں شرط ہے, آپ اس کو پابند بنانا چاہ رہے ہیں. شرط نہیں کرنی, آپ کو کوئی ایسا عمل انجام دینا ہے کہ جس سے وہ شرط نہ بن نہیں پائے. اور میں نے عرض کیا نا اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں قصد یہ ہو کہ نہیں دیں گے تو ہم جھگڑیں گے نہیں پکڑائیں گے تو ہم لڑائی نہیں کریں گے, ان سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے, کوئی بینک کے باہر جا کے ان کے شیشے نہیں توڑیں گے, کچھ نہیں کریں گے, دے دیا نہیں دیا. کیونکہ فرض کریں جس طرح میں نے مثال دی کہ ان کی عادت ہے زیادہ دینے کی, اتفاق سے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ لینے گئے, وقت آ چکا تھا, انہوں نے وہی 10,000 آپ کو پکڑا دیا, آپ گریبان پکڑیں گے ان کے کہ یار میں نے تو سنا تھا آپ کی عادت ہے آپ زیادہ دیتے ہو, پکڑیں گے گریبان؟ نہیں پکڑیں گے, اس لیے کہ کوئی شرط و شروط تو نہیں تھی, کوئی طے تو نہیں تھی, کوئی قرارداد تو نہیں تھی. دے دیتا تو چلو 1000 کا فائدہ ہو جاتا, جو پلاننگ آپ نے 1000 روپے کے لیے کی ہوئی تھی وہ کر لیتے. اب نہیں دیا تو چلو ٹھیک ہے, درود بھیج کے اٹھ کے آ جائیں گے, اور کیا ہوگا. یہی کام آپ نے بینک کے ساتھ کرنا ہے. بس بینک کو ایک عام انسان کی طرح سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کریں, پابند نہ بنائیں اس کو, شرط نہ کریں.